الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن زل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔ حضرات محترم، اللہ مالک کا ہم پہ یہ بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کی اپنے دین اسلام کی طرف۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور جس شخص کو اللہ نے ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ اس سے توقع رکھتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ایمانداروں کو چاہیے اگر وہ بھروسہ کریں تو صرف اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کریں۔ لیکن آج ہم مسلمان بھی ہیں اور اپنے ایمان اور اسلام پہ فخر بھی کرتے ہیں، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارا رب پہ وہ بھروسہ نہیں جو ہونا چاہیے تھا۔ یہی سبب ہے کہ ہم مختلف توہمات کا شکار ہیں۔ ہر بات پہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی بات، ایسے وہم، ایسی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو ہمارے اوپر ہماری زندگی خود تنگ کر دیتی ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ دوسرا مہینہ گزر رہا ہے جسے سفر کا مہینہ کہتے ہیں۔
اسلام کے آنے سے پہلے جب پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اس سے پہلے جتنے زمانے تھے سیدنا عیسیٰ کے بعد سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے متعلق اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی مکرم کی تشریف آوری سے پہلے سب لوگ ظاہراً اور واضح گمراہی میں مبتلا تھے، اور ان لوگوں کا اس زمانے میں تصور تھا کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس کے اندر بلائیں اترتے ہیں، یہ اپنے اندر مصیبتوں کو لے کے آتا ہے، اور اسی طرح اس زمانے کے لوگوں کے یہ تصورات تھے کہ فلاں جگہ منحوس ہے، فلاں چیز منحوس ہے، جس گھر میں رہتے ہیں اس میں نحوست ہے، یا جس جگہ کاروبار کر رہے ہیں اس میں نحوست ہے۔ یہ سارے تخیلات، تصورات جاہلیت میں گمراہ لوگوں کے تصورات تھے، لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گمراہی کے دور میں نہیں ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح جاہلیت سے نکلے تم، اللہ نے ایمان اور اسلام کی روشنی تمہیں عطا کی، ایک وقت آئے گا تم پھر اسی جاہلیت کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اور بدقسمتی سے اگر وہ لوگ اس جاہلیت کے رستوں پہ بھاگتے جو نمازی نہیں تھے، جو اللہ پہ توکل کرنے والے نہیں تھے، تو بات سمجھ آتی، لیکن آج تو ہر بندہ اس کا شکار ہو گیا۔ اگر خدا نخواستہ کسی وقت کاروبار کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، اگر تھوڑا سا نقصان ہو گیا تو بجائے اس بات کے کہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں کہ شاید میرے رب کی ناراضگی کی سبب یہ ہوا، اور میرا رب جس نے مجھے ہمیشہ دیا ہے اگر اس وقت مجھ پہ تنگی آئی ہے تو اس تنگی سے نکالنے والا بھی وہ ہے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے کہتے ہیں لگتا ہے مجھے نظر لگ گئی، لگتا ہے مجھ پہ جادو کر دیا، لگتا ہے میرا رزق بند کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات 1400 سال پہلے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت یونس کی ان آیات کو نازل کر کے واضح کر دی تھی۔ ذرا غور فرمائیں ان آیات پہ، یہ آیت نمبر 107 سے لے کر 109 تک آپ اپنے گھر میں قرآن اٹھا کے ضرور ان پہ غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یا جن سے اپنے حالات پوچھنے جاتے ہو۔ آج دیکھیں ہمیں اچھے بھلے دانا عقل مند لوگ حالات کی پریشانی کی وجہ سے آ کے کہتے ہیں کوئی اچھا سا بندہ بتاؤ جو ہمارے حالات کی ہمیں خبر دے دے کہ ہمارے حالات کیوں خراب ہوئے ہیں، ہمارے معاملات کیوں بگڑ رہے ہیں، ہمیں وہ کچھ کیوں نہیں مل رہا جو پہلے تھا۔ اب کون بتائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، ان چیزوں کو اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا۔ تو پھر ایک مسلمان کیسے تصور کر لیتا ہے کہ مجھے دنیا میں کوئی بتا دے گا کہ تیرے حالات کیوں بگڑے؟ یہی وہ توہمات ہیں جہاں انسان کے ایمان کا سودا ہوتا ہے، جہاں ایمان شیطان ان سے چھین لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو شخص اللہ کو علاوہ کسی اور کو جا کے پکارے گا، کسی اور سے جا کے پوچھے گا، کسی اور کو اپنا مددگار سمجھے گا، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جبکہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ نہ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے۔ مَا لَا يَنفَعُكَ، وہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا، وَلَا يَضُرُّكَ، یاد رکھیں نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اور جس نے یہ سوچ بنا لی کہ مجھے فلاں بتا دے گا، یا فلاں کا تعویذ میرے لیے کام کر دے گا، یا فلاں کا دم مجھے فائدہ دے دے گا،
یا فلاں وجہ انسان میری تنزلی کی وجہ مجھے بتا دے گا، اللہ فرماتے ہیں فَإِن فعلتا، جس نے ایسی غلطی کی فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، وہ شخص سمجھ لے وہ ظالموں میں شامل ہو گیا۔ ظلم سے یہاں مراد کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کسی کا کچھ بگاڑ سکے، سنوار سکے، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا، ذرا تصور کرو، سوچو، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر تمہارا رب تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، یاد رکھو پوری دنیا بھی مل جائے تو اس تکلیف سے تمہیں نکال نہیں سکتی۔ کون نکال سکتا ہے؟ الا ہو، صرف اس کی ذات ہے، جس نے اس تکلیف میں، جس نے اس اذیت میں مبتلا کیا ہے، وہی اس اذیت سے نکال سکتا ہے۔ کائنات میں کوئی تمہیں اس تکلیف سے نہیں نکال سکتا۔ دنیا کے سارے لوگ، آئندہ انشاءاللہ اس حدیث کا حوالہ دوں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ بن عباس کو اپنے ساتھ بٹھا کے، جبکہ وہ 10 سال کی عمر میں تھے، اس وقت نبی کریم نے 10 باتیں سمجھائی تاکہ ایک بچپن سے عقیدہ بن جائے ایک مسلمان کی حیثیت سے۔ اور آپ نے یہ سب کچھ سمجھایا اس لیے کہ ہر مسلمان اپنی اولادوں کو اس عقیدے میں پختہ کر دے کہ اس کائنات میں کوئی ضرر پہنچا نہیں سکتا اور کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اگلی آیت میں آپ دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں پکڑ لے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تمہیں کوئی اس سے نکال نہیں سکتا، الا، مگر، ہو، صرف اس کی ذات ہے جو تمہیں اس تکلیف سے نکال سکتی ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر تیرا رب تجھے کچھ بھلائی دینا چاہتا ہے، تجھے خیر سے نوازنا چاہتا ہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، ساری دنیا بھی مل جائے تو اس بھلائی کو روک نہیں سکتی جو اللہ کسی انسان کو عطا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ایک مومن کی بنیاد ہونی چاہیے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ پہ توکل اتنی بڑی نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ توبہ کی آخری آیت، ایک بندہ ہوتا ہے جو اپنے دل، ایمان، عقیدے کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اللہ پہ تمسک کرتا ہے۔ ایک تو وہ ہے، ایک صرف توکل کا اظہار کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جو شخص صبح 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے اور 7 مرتبہ رات پڑھ لیتا ہے، اللہ دنیا وما فیہا، اس دنیا کے اندر ہی نہیں، اس کے بعد آنے والے برزخ کے، قبر کے، آخرت کے جو بھی تکلیفیں، مصیبتیں وارد ہونے والی ہیں، اللہ ہر مصیبت سے نجات دے دے گا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، ذرا سوچیں، کیا ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے؟ اپنے معاملات پہ غور تو کریں۔ اگر ہم واقعتاً ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے تو پھر یاد رکھیں، جس شخص کا عقیدہ اور ایمان اس بات پہ ہو، اس کے لیے رب کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات صرف پڑھ لیتا ہے، حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کی ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، علیہ توکلت، میرا بھروسہ صرف اس کی ذات پہ ہے، نہ میرا اپنی راز پہ بھروسہ ہے، نہ میرا اپنے خاندان پہ بھروسہ ہے،
نہ میرا اس بات پہ بھروسہ ہے کہ میرا فلاں پارٹی یا فلاں لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، یا میرا یہ اس بات پہ بھروسہ نہیں ہے کہ شہر کا طاقتور انسان میرا دوست ہے۔ علیہ توکلت، میرا بھروسہ اسی کی ذات پہ ہے۔ وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو مالک اس بندے کی اس بات کہنے پہ اتنا خوش ہوتا ہے، دنیا وما فیہا کی پریشانیوں سے اسے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص واقعتاً زبان سے اور عقیدے سے اور پریکٹیکلی عمل کے ذریعے یہ ثابت کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہی ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے، تو اللہ فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص اپنے رب پہ توکل کرتا ہے، اس کا تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اسے اللہ مصیبتوں سے نکال دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو شخص اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، ہم سب سمجھتے ہیں قرآن سچی کتاب ہے، اس کا ایک ایک لفظ درست ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر یہ رب اپنی پاک کلام کے اندر ہمیں بتلا رہا ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اپنے رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ جب ہم تذبذب کا شکار ہوں گے، پتہ نہیں میری رب سنے گا یا نہیں، پتہ نہیں میرے حالات ٹھیک کرے گا یا نہیں، پتہ نہیں میری مصیبت ٹلے گی یا نہیں، اس لیے میں اللہ کو چھوڑ کے اور دروازوں پہ جاتا ہوں، اور جس دروازے پہ جاؤں گا وہ محتاج ہے، وہ خود بے بس ہے، کیونکہ مالک نے فرما دیا یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، دنیا کا سب سے بڑا حکمران بھی اور ایک معمولی مزدور بھی، سب کو کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، واللہ هو الغنی، صرف اگر غنی ہے، بے پرواہ ہے، کوئی ذات ایسی ہے تو صرف اللہ کی ہے۔ تو جو اللہ بے پرواہ ہے، ہم سب اس کے سامنے فقیر ہیں، تو دنیا کے اندر جس دروازے پہ جائیں گے وہ فقیر ہے ہماری طرح، وہ ہمارا کیا سنوارے گا؟ تو کہا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، کبھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے مدد کے لیے نہ جانا۔ کیوں؟ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ سنوار سکتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج چونکہ ہمارا توکل کمزور ہو گیا ہے، ہمارا وہ بھروسہ اس طرح اپنے رب پہ نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے تھا، اس لیے ہم اپنے رب پہ بھروسہ نہیں کرتے جتنا بھروسہ کرنا چاہیے تھا۔ ہم ایک سامنے بیٹھے ہوئے انسان پہ، اس کے لکھے ہوئے تعویذ پہ، اس کے منہ سے نکلی ہوئی پھونک سے اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں کہ یہ اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اب میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بدل جائیں گے۔ میرے بھائیو ذرا سوچیں، اگر وہ ہمیں کوئی آیت قرآنی بھی لکھ کے دیتا ہے یا آیت قرآنی پڑھ کے ہم پہ دم کرتا ہے، تو آیت قرآنی کس کی کلام ہے؟ اللہ کی۔ اگر وہ قرآن کی آیات لکھتے دیتا ہے تو وہ قرآن کی آیات کس کی ہیں؟ اللہ کی کلام ہے۔ اگر ہمیں یہ کیسا بھروسہ ہے کہ ایک انسان اس مالک کی کلام لکھ دے تو اس سے ہمیں فائدہ ہو جاتا ہے، تو اگر وہ مالک خود فیصلہ کرے تو فائدہ نہیں ہوتا۔ عجیب، یہ شیطان کے وہ تخیلات، تصورات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں چھا چکے ہیں۔
میرے بھائیو، جب کسی انسان کو بیماری آتی ہے، کسی تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، یہی اس کے امتحان کا وقت ہے کہ اس وقت وہ اپنے مالک پہ بھروسہ رکھتا ہے یا اس کا بھروسہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کسی اور کو اپنا شافی سمجھ لیتا ہے۔ ہم ایک بات کرتے ہیں، فلاں کے ہاتھ میں شفا ہے، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، بیماری تو میری غلطی کی وجہ سے آئی، فَهُوَ يَشْفِينِ، لیکن جب اسے شفا ملے گی تو اللہ کے حکم سے ملے گی۔ یہ انبیاء کا بھروسہ تھا۔ اور میرے بھائیو، جب بھروسہ عروج پہ ہوتا ہے نا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے آپ کو آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا، اب ہر دانا اور عقل مند انسان جانتا ہے کہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ کیا کوئی ممکن ہے کہ آگ کے اندر ایک بندہ عرصہ دراز تک رہے اور اسے کچھ بھی نہ ہو؟ عقل مانتی ہے؟ لیکن میرے پیارے بھائیو، جب بھروسہ رب پہ ہو جائے نا تو اللہ یہ معجزے دکھاتا ہے، کیونکہ جب وہ پھینکنے لگے تو اس وقت انہوں نے بھی یہی کہا تھا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، یا انہوں نے یہ کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ اور انہوں نے تو پھینکا اس لیے تھا کہ ابھی جل کے کوئلہ ہو جائیں گے، تو اللہ مالک نے حکم دیا اس آگ کو، یا نار، اے آگ، تجھے جلانے کی قوت بھی میں نے دی ہے۔ یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، یہ نہیں کہا تھا سب پہ ہو جا، اگر کوئی اور قریب ہوتا تو وہ جلا کے راکھ کر دیتی، لیکن اس آگ کو کہا کہ تیری شدت بھی کم نہیں ہوگی، لیکن تو نے میرے بندے ابراہیم کو نہیں جلانا۔ کیوں؟ وہ مجھ پہ بھروسہ کر چکا ہے۔ جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ ایسے معجزات دکھاتا ہے۔ میرے بھائیو، جب بھی زندگی میں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کبھی کسی کو کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے، لیکن یہ زندگی آزمائشوں کا گھر ہے۔ اس میں ناممکن ہے کہ اگر آج صحت ہے تو بیماری آ سکتی ہے، اگر آج فراوانی ہے تو کسی وقت تنگی بھی آ سکتی ہے، اگر آج خوشحالی ہے تو کسی وقت ذہنی تنگی بھی ہو سکتی ہے، اور مالی اعتبار سے بھی انسان کو یہ معاملات ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا سورۃ بقرہ کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور آزماؤں گا تمہیں، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز سے، من الخوف، خوف ڈال کے، والجوع، بھوک ڈال کے، ونقص من الاموال، مال کو کم کر کے، والانفس، جان بھی لے سکتا ہوں، والثمرات، پھل بھی چھین کے، وبشر الصابرین، لیکن بشارت کس کے لیے ہے؟ جو صبر کرے گا۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، میرے بندے وہ ہیں جب ان پہ کوئی ایسا وقت آتا ہے، کرائسس میں مبتلا ہوتے ہیں، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ، یہ رب توکل ہے، یہ جو کچھ مجھ سے چھنا ہے یہ رب کا تھا جو وہ لے گیا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، میں بھی رب کا ہوں، مجھے بھی لے سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج زبردست ضرورت ہے ہر مسلمان کو اپنے لیے، اپنی اولاد، اپنے گھر، خصوصاً خواتین کے لیے جو بہت جلد اس میدان سے بہک جاتی ہیں، جو بہت جلد شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہماری ہر ماں، بہن، بیٹی پر رحم فرمائے، اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرے کہ جب کوئی ایسا وقت آتا ہے تو اپنے ایمان کو امتحان کے وقت مضبوطی کے ساتھ تھامیں کہ ہم نے بھروسہ اپنے رب پہ کرنا ہے۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہمارے ذہنوں میں تخیلات، تصورات ہیں، اور میرے پیارے بھائیو آج بھی دیکھیں، ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں
جس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال بھی ہو کہ نبی کریم کی زبان سے غلط بات نکل سکتی ہے، اگر وہ مسلمان ہے، اگر اس کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہے، ایک ذرے کے برابر بھی ایمان کی شمع ہے، وہ نبی کریم کے متعلق غلط سوچ نہیں رکھ سکتا۔ اگر کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو وہ جو مرضی کرتا رہے۔ میرے پیارے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق دیا 4 چیزوں کے متعلق، اور ہم ان چاروں کے اندر فیل ہیں۔ پہلی بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوہ، کوئی چیز، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، بیماری سے بیماری نہیں لگتی۔ آپ دیکھیں، اللہ ہر گھر پہ رحم فرمائے، ایک پوری دنیا پہ وبا آئی، ہم سب اس میں شریک تھے۔ جس کو اللہ نے چاہا اسے لگی، جس کو اللہ نے چاہا شفا دے دی، اور جس کو اللہ نے چاہا اپنے پاس بلا لیا، اور جس کے متعلق اللہ کا فیصلہ نہیں تھا وہ ساری زندگی خوشلوبی سے گزار رہے ہیں۔ اسے سارے کرونا کے ٹینور نے نہ پہلی لہر، نہ دوسری، نہ تیسری، نہ چوتھی، کچھ بھی نہیں بگاڑا اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مالک کا اس کے لیے حکم نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ کسی سے لگنی ہوتی تو سارے ڈاکٹر مر چکے ہوتے جو آج تک دن رات ان مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو اپنی امت کو سمجھائی وہ یہ تھی، لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور دوسرا فرمایا، ولا تیرت، کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ پھر ایک چیز آگے جا کے ایک حدیث میں آتا ہے، اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، گھر میں، عورت میں، سواری میں۔ پھر آپ نے فرمایا یہ بھی غلط ہے، ان تینوں میں بھی نہیں ہوتی۔ کہا اگر ہوتی تو ان میں ہوتی، لیکن میں تمہارا نبی تمہیں کہتا ہوں کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بعض اوقات کوئی بہو بیاہ کے گھر میں لاتے ہیں، اللہ کی شان وقت آ جاتا ہے، سسر صاحب فوت ہو گئے یا کوئی اور 1-2 فوتگیاں ہو گئی، کہتے ہیں یہ تو جدن دی ساڈے گھر آئی ہے، موتاں ہی لگ گئی ہیں۔ یہ وہ موت لے کے آئی ہے؟ موت تو وہ ہے جو تیرے رب نے تیرے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی تھی۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ 12واں پارہ، اس کی آیت نمبر 1۔ زمین پر رینگنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں، اس کا رزق کتنا ہے، کیسے ملنا ہے، اس نے کہاں کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں اس کی موت آنی ہے، کہاں اس نے دفن ہونا ہے، یہ اللہ نے کائنات بنانے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ دیا تھا۔ اب نام کس کا لگا رہے ہیں؟ اپنی بہو کا؟ نام کس کا لگا رہے ہیں؟ گھر میں پیدا ہونے والے بچے کا؟ بھئی کس نے کہا تھا؟ اگر پیارے نبی سچے ہیں، اور حقیقتاً سچے ہیں، ہم سارے دنیا کے لوگ ایک بات پہ متفق ہو جائیں تو ہم سب جھوٹے ہیں، اللہ کے رسول پھر بھی سچے ہیں۔ اگر وہ ایک بات پہ متفق ہوں اور ہماری بات دوسری ہو، ہم سب جھوٹے، اللہ کے نبی سچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو ان تینوں میں ہوتی، وگرنہ ان میں بھی نہیں ہے۔ اور یہاں بھی فرمایا ولا تیارتا، کسی چیز میں نہ ہو، ولا حامتا، کہتے ہیں الو منوس ہے،
فلاں جانور منحوس ہے، یہ کالی بلی درمیان میں آ گئی ہے، یہ منحوس ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کوئی جانور منحوس نہیں ہے۔ یہ میرے بائیں ہاتھ میں خارش ہوئی ہے، یہ فلاں ہوگا، دائیں میں ہوئی ہے پیسے ملیں گے، فلاں جگہ ہوئی ہے تو یہ ہو جائے گا، منڈیر پہ کوا بولا ہے تو گھر میں مہمان آئیں گے۔ اور یقین مانیے، آپ کسی ہندو کو فون کر کے پوچھ لیں، یہ سارے عقیدے ان کے ہیں جو ہم نے اپنائے ہوئے ہیں۔ کسی ہندو سے پوچھ لیں، یہ ساری باتیں وہ کریں گے، یہ سکھ کریں گے۔ اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں تو اللہ نے بہترین رہبر دیا کہ کائنات میں ایسا رہبر نہ پہلے کبھی آیا تھا نہ قیامت تک آئے گا۔ تو ہم ان کی رہبری چھوڑ کے ایسی قوموں کی نقالی کر رہے ہیں جن کی اپنی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے۔ ہماری تو بنیاد ہے الحمدللہ، ہماری تو بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بنیاد والے چھوڑ کے بے بنیادوں کے پیچھے پھرتے ہیں۔ تو پھر فرمایا ولا سفرا، سفر میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ اپنے ارد گرد ماحول میں پوچھ کے دیکھو کتنے لوگ ہیں جو سفر میں شادی اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے بچوں کی قسمت خراب ہو جائے گی۔ یہ مسلمانی ہے ہماری، یہ محبت رسول ہے ہمارے دلوں میں کہ نبی کریم نے فرمایا سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہم نے کہتے ہیں نبی کہتے رہے، ہم سمجھتے ہیں نحوست ہے تو نحوست ہوگی۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں چیزوں کے متعلق فرمایا کوئی چیز متعدی نہیں، کوئی چیز منحوس نہیں، کوئی جانور منحوس نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ اکبر، سفر کا مہینہ اس کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں، کیونکہ جاہلیت میں یہ لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے۔ آج تو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ والا معاملہ نہیں ہے۔ آج تو ہمارے پاس قرآن جیسی رہبر کتاب موجود ہے، محمد الرسول اللہ کی رسالت اور آپ کا طریقہ موجود ہے، آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کا عمل موجود ہے، اور ہمیں رب نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تم اسلام کے دعوے میں، اللہ کی ملاقات میں، آخرت پہ ایمان رکھتے ہو تو پھر تمہارے لیے رسول اللہ بہترین نمونہ ہے۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کہا اے اللہ کے پاک پیغمبر، زمانہ جاہلیت میں کچھ ایسے کام کرتے تھے جس طرح ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے، کیا ہم جائیں یا نہ جائیں؟ نبی کریم نے فرمایا تم کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔ پہلے آپ جانتے ہیں ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا، یہاں فٹ پاتھوں پہ نجومی بیٹھا کرتے تھے، اور ہمارے شہر میں ایک بڑا معروف نجومی ہوتا تھا، ایک دکان تھی اس کی سیالکوٹ پھاٹک کے ساتھ ہی، اقبال نجومی۔ یہ علامہ احسان الہی ظہیر، ان کے والد تھے حاجی ظہور الہی، بڑے جذباتی آدمی تھے، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ ایک دن اس کے پاس گئے، کہنے لگے میں تمہارے پاس کچھ خبر لینی ہے۔ کتنی فیس ہے تمہاری؟ یہ بڑی بھاری فیس لیتا تھا۔ اس نے کہا جی اتنے پیسے لوں گا۔ اس نے کہا سچی خبر دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اسے اس کی فیس دے کے پاؤں سے جوتا اتار کے کہنے لگے بتاؤ یہ جوتا تمہیں ماروں گا یا نہیں ماروں گا؟ اب نجومی صاحب کیا بتائیں کہ یہ نہیں ماروں گا تو اس نے مار دینا ہے۔ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا بابا جی اپنی فیس لے لو تو میری جان چھڑو۔ یہ علم نجوم ہے ان کا۔ اور آج ہر سال جب بھی سال کا آغاز ہوتا ہے، ٹیلی ویژن
جتنے میڈیا سیل ہیں سب مختلف خواتین و مرد کو بٹھا کے پوچھتے ہیں آئندہ سال کیسا گزرے گا، جبکہ رب قرآن میں کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ۔ لوگوں، غیب کی کنجیاں تو میرے ہاتھ میں ہیں، میری ذات کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندروں میں کیا ہے، خشکیوں میں کیا ہے، میری ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، ایک زمین پہ گرنے والا پتا بھی میرے حکم کے بغیر نہیں گرتا، اور مجھے علم ہوتا ہے یہ ہوا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کے اندر جو دانہ بو کے تم حل چلا دیتے ہو، مجھے پتا ہے کس نے پھوٹ کے پودا نکلنا ہے اور کس نے ختم ہونا ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ وہ ذات پاک ہے جو دانے کو پھاڑ کے وہاں سے پودا نکالتا ہے اور کوئی نہیں نکال سکتا۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں جو دانہ بویا ہوا ہے مجھے پتا ہے کس نے پودا بننا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تری میں اور خشکیوں میں جو کچھ ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونا ہے، میں نے سب کچھ لکھا ہوا ہے اپنے پاس۔ کس سے جا کے پوچھو گے کہ آئندہ سال کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نجومی کے پاس جا کے بات کو پوچھا اور پھر اسے سچا سمجھا، کہا اس نے ابو القاسم کی نبوت کا انکار کیا ہے۔ ابو القاسم جناب محمد الرسول اللہ کی کنیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چاہے آپ جا کے پوچھ لیں یا اخبار پہ پڑھ لیں یہ ہفتہ یا دن کیسا گزرے گا، اگر اس پہ یقین کر لیتے ہیں تو وہ شخص انکار کر رہا ہے جناب محمد الرسول اللہ کی رسالت کا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک ثلاثا، لوگوں بدشگونی لینا، کسی چیز کو منحوس تصور کرنا، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، تو صحابہ نے پوچھا، ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالتوکل، اللہ پہ بھروسہ کر لو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر ہم سے یہ غلطی ہو جائے تو نبی کریم نے فرمایا پھر جو تمہارے ذہن میں ڈالا گیا ہے اس سے الٹ کرو، یا جس بات کا وہم تمہیں ہوا ہے اس کے خلاف کرو، پھر ممکن ہے اللہ اس بات پہ تمہارا مواخذہ نہ کرے۔ اگر ہم نے اس کو مان لیا، اسے اپنے لیے منحوس تصور کر لیا، اور آپ دیکھیں ہم دکان پہ بیٹھے ہوئے صبح صبح فقیر آ جائے، ابھی بونی تو کی نہیں ہے، ایک ہی منحوس ٹکر گیا، حالانکہ صدقہ ممکن ہے، صبح جاتے ہوئے اللہ کے رستے میں غریب مسکین پہ صدقہ کیا کرو، اللہ اس صدقے کی برکت سے بے شمار مصیبتوں سے بھی بچائے گا اور آپ کے رزق میں برکت بھی دے گا۔ ہم اسے نحوست کہہ دیتے ہیں۔ یہ تصور تو ہندو کا تھا، کبھی بہنی بھی نہیں ہوئی، یہ منحوس مجھے ٹکر گیا۔ اور ہم میں سے بے شمار لوگ کہتے ہیں میں نکلنے لگا جی بلی آ گئی، میں سمجھتا ہوں اب میں نہ جاؤں۔ ضرور جانا چاہیے اگر ذہن میں تصور آ گیا ہے۔
وگرنہ اگر نہیں اس بات کو تسلیم کرو گے تو اللہ کے ساتھ شرک کے مرتکب ٹھہرو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو آغاز میں نے عرض کیا تھا، جو نصیحت کی، آپ نے ان میں ایک بات جو بڑی اہم ہے، جو میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے، آپ نے فرمایا یا غلام وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ جان لو کہ ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں اور وہ چاہیں تمہیں نفع دینا، نہیں دے سکتے مگر صرف اتنا تمہیں ملے گا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کے تمہیں تکلیف دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے مگر وہی جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دی تھی۔ تکلیف اور فائدہ یہ اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی انسان کے ساتھ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ضرورت اس امر کی ہے ہم توہمات کا شکار ہونے کے بجائے، ہر بات میں وہم میں مبتلا ہونے کے بجائے، جب کوئی معاملہ ایسا زندگی میں ہو جاتا ہے اپنے رب پہ بھروسہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ان آیات میں واضح طور پہ ہمارے سامنے یہ بات بتا دی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر تمہیں اللہ کسی مصیبت میں ڈالتا ہے تو نہیں نکال سکتا اس کی ذات کے علاوہ کوئی بھی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ اللہ تم سے خیر کا ارادہ کر چکا ہے تو وہ خیر کوئی نہیں روک سکتا۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ کی مرضی ہے اپنے بندوں میں سے جس کو مرضی چن لے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے جو بات ہے وہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ایک وارننگ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی فرما دیجئے، یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، قد جاءکم الحق، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے حق آ گیا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو اس حق کو قبول کر کے ہدایت کا رستہ اپنا لیتا ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ خیر کر رہا ہے، کوئی اللہ پہ احسان یا لوگوں پہ احسان نہیں ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، وہ ہدایت اس کی اپنی ذات کے لیے بہتری کا سبب ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور اگر گمراہی کے رستے پہ چلو گے تو گمراہی کا وبال بھی تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا، کوئی اور نہیں بھگتے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور یاد رکھو میرے حضور کوئی بھی تمہارا وکیل بن کے نہیں آ سکتا۔ آپ دیکھیں ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اگر اس کا کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز اس پہ ترس کھاتے ہوئے اللہ کے ہاں سفارش کے لیے بھی چلا جائے، وہ نیک ہے، اللہ نے اس کو سفارش کا حق بھی دیا ہے، تو اللہ سورۃ مدثر کے اندر فرماتے ہیں فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، ایسے انسان کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ سفارش بھی ان کے حق میں ہوگی جن کے حق میں اللہ چاہیں گے۔ ہمیں اپنے نبی کی سفارش کے لیے پر امید ہونا چاہیے۔
لیکن میرے پیارے بھائیو، اگر نبی نے سفارش کرنے سے انکار کر دیا ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ پہ توکل نہ ہونے کی وجہ سے، جس نبی نے ساری زندگی ہمیں توحید کا درس دیا، اگر ہم پھر بھی اس نبی کے امتی ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو پکارتے رہے، دوسروں کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے رہے، تو کیا توقع رکھتے ہیں کہ نبی کریم پھر ہماری سفارش کریں گے ہمارے حالات کو دیکھتے ہوئے؟ کہ تم نے تو میری ساری زندگی بات کو مانا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس لیے ہر انسان کے لیے بہترین رستہ یہ ہے، واتبع ما یوحی الیک، لوگوں اتباع کرو اس چیز کی جو وحی کی میں نے جناب محمد الرسول اللہ کی طرف، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، نہ دنیا میں کامیابی کا، نہ آخرت میں کامیابی کا، نہ دنیا میں چھٹکارے گا، نہ آخرت میں چھٹکارے گا۔ ایک ہی رستہ ہے، واتبع ما یوحی الیک۔ اور اپنے نبی کو کہا کہ ان کی باتوں پہ دل برداشتہ نہیں ہونا، بلکہ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، جو اللہ نے تمہارے متعلق فیصلہ کیا ہے اس پہ صبر کر جاؤ، کہ جو میرے رب نے کہا ہے وہی ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں افغانستان کے اندر انہوں نے 40 سال آزمائشوں پہ گزاری، صبر کیا، اللہ کے بھروسے پہ اپنے قدموں پہ کھڑے رہے، اور آج پوری دنیا منتیں کرتی ہے ہماری ایک بات مان لو، وہ ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری مرضی کی حکومت ہوگی، ہم اپنی مرضی سے اپنا ملک چلائیں گے، ہم اپنی مرضی کا قانون بنائیں گے، کوئی دنیا کا ملک ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اتنی سی بات پہ عمل ہے، حتی یحکم اللہ، وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اس سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج 73 سال گزر گئے، ہم اللہ کی ذات کے سامنے کبھی نہیں جھکے، کبھی امریکہ کے سامنے، کبھی چائنا کے سامنے، کبھی رشیا کے سامنے، لوگ ساری دنیا کے ممالک کے جوتے چاٹ لیے، ایٹمی قوت ہونے کے باوجود ہم انتہائی بدترین فقیر ہیں، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ کاش ہمارے بڑوں یا ہمارے اندر اللہ کا بھروسہ اور توکل آ جائے، دنیا ہم سے پوچھ کے چلے گی کہ ہم نے کیسے چلنا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا توکل اور بھروسہ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔